ایک زمانہ تھا جب دنیا آج کی طرح مصروف اور شور سے بھری نہیں تھی۔ سرسبز کھیتوں اور ٹھنڈی ہواؤں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ یہ گاؤں اپنی سادگی اور خوبصورتی کی وجہ سے بہت خاص تھا۔ یہاں ہر چیز میں سکون اور محبت کا رنگ نظر آتا تھا۔ گاؤں کے گھر چھوٹے مگر نہایت دلکش تھے، جو مٹی اور لکڑی سے بنے ہوتے تھے۔ ان کی چھتیں گھاس اور پتوں سے ڈھکی ہوتی جو گرمی میں ٹھنڈک دیتی تھیں۔ ہر گھر کے باہر ایک صاف ستھرا صحن ہوتا تھا۔ شام کے وقت ان صحنوں میں چراغ جلائے جاتے، جو منظر اور بھی حسین ہو جاتا۔ صبح کا وقت گاؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا تھا۔ جیسے ہی سورج نکلتا، پرندوں کی چہچہاٹ ہر طرف گونجنے لگتی، ہلکی ہلکی ہوا کھیتوں کو چھو کر گزرتی اور خوشبو بکھیرتی۔ لوگ اس تازگی بھرے ماحول میں اپنے دن کا آغاز کرتے۔ گاؤں کے مرد صبح سویرے کھیتوں کی طرف نکل جاتے۔ وہ محنت سے زمین کو جوتے، بیج بوتے اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتے۔ ان کے چہروں پر تھکن کے باوجود اطمینان ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنی محنت کا پھل زمین سے حاصل کرتے تھے۔ عورتیں گھروں میں چولہا جلاتیں اور مٹی کے برتنوں میں کھانا تیار کرتیں۔ روٹی کی خوشبو پورے گاؤں میں پھیل جاتی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ گھریلو کام بھی انجام دیتی اور بچوں کا خیال رکھتی۔ ان کی سادگی اور محبت گھروں کو جنت بنا دیتی تھی۔ بچے گاؤں کی اصل رونق ہوتے تھے۔ وہ مٹی میں کھیلتے، درختوں پر چڑھتے اور نہروں میں پانی کے ساتھ کھیلتے۔ ان کی ہنسی پورے ماحول کو خوشگوار بنا دیتی تھی۔ انہیں کسی مہنگے کھلونوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ دوپہر کے وقت گاؤں میں ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے اور درختوں کے سائے میں بیٹھتے۔ ٹھنڈی ہوا تھکن کو دور کر دیتی تھی اور وقت سکون اور راحت کا ہوتا تھا۔ شام ہوتے ہی گاؤں دوبارہ زندہ ہو جاتا تھا۔ لوگ اپنے گھروں کے باہر جمع ہوتے اور دن بھر کی باتیں شیئر کرتے۔ بچے کھیلتے رہتے اور بزرگ ان پر نظر رکھتے۔ ہر طرف اپنائیت کا اور محبت کا ماحول ہوتا تھا۔ رات کا منظر تو اور بھی دلکش ہوتا تھا۔ آسمان پر بے شمار ستارے چمکتے اور چاندنی ہر طرف روشنی بکھیر دیتی۔ لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کہانیاں سنتے۔ بزرگ اپنے تجربات اور قصے سناتے جو سب کو محظوظ کرتے۔ گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آتی تو سب اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے۔ دکھ ہو یا خوشی سب مل کر بانٹتے۔ یہی چیز اس گاؤں کو خاص بناتی تھی۔ جب گاؤں میں کسی کی شادی طے ہوتی تو خوشیوں کا آغاز ہو جاتا۔ کئی دن پہلے ہی تیاریاں شروع ہو جاتیں۔ گھروں کی صفائی، کپڑوں کی تیاری اور کھانوں کا انتظام کیا جاتا۔ ہر چہرے پر خوشی نظر آتی تھی۔ عورتیں مل کر گیت گاتی اور مہندی کی محفلیں سجتیں۔ دلہن کے ہاتھوں پر خوبصورت مہندی لگائی جاتی۔ لڑکیاں خوشی سے جھومتی اور ہنستی رہتیں۔ پورا ماحول خوشبو اور کیکوں سے بھر جاتا تھا۔ شادی والے دن گاؤں میں میلہ سا لگ جاتا تھا۔ ڈھول کی تھاپ ہر طرف سنائی دیتی تھی۔ دولہا گھوڑے پر سوار ہو کر آتا اور سب لوگ اس کے ساتھ ناچتے گاتے۔ بچے خوشی سے شور مچاتے اور ہر طرف رونق ہوتی۔ دلہن کو سادگی مگر خوبصورتی کے ساتھ سجایا جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر شرم اور خوشی کا حسین امتزاج ہوتا۔ وہ اپنے نئے سفر کے بارے میں سوچ کر مسکراتی۔ سب لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے۔ کھانے بڑے خاص ہوتے تھے جو مٹی کے برتنوں میں تیار کیے جاتے تھے۔ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور خوشیاں بانٹتے۔ ہنسی مذاق اور محبت کا ماحول ہر طرف پھیلا ہوتا تھا۔ یہ لمحے ہمیشہ یاد دلانے والے ہوتے ہیں۔ وہ زمانہ واقعی بہت خوبصورت تھا، جہاں سادگی میں ہی خوشی تھی۔ نہ کوئی جلدی تھی، نہ کوئی دکھ کا بوجھ تھا۔ چھوٹے گھر تھے مگر دل بہت بڑے تھے۔ آج بھی اس گاؤں کی یاد دل کو ایک میٹھی سی خوشی دے جاتی ہے۔